السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کے بارے میں۔ نماز ہمارے لیے کتنی اہم ہے۔ نماز میرے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی اہم ہے نماز پڑھنی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحق وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے، اس کی مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے مغفرت فرمائے، چاہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے۔ تو نماز ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو صحیح وقت پہ ادا کرے، ان کی پابندی کرے اور ان کے صحیح وقت پہ ادا کرے اور اس کا رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرے، خشوع اور خضوع سے پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، ان کو وقت پہ نہیں پڑھتا، خشوع خضوع سے نہیں پڑھتا، رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے، تو ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو شخص نماز کو صحیح وقت پر ادا کرے اور اس کا رکوع سجدہ بھی صحیح کرے، اس کے وقت کا بھی خیال رکھے اور اپنے اوپر ضروری سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ دیا ہے کہ ضروری سمجھے کہ ہمیں نماز ہر حال میں ادا کرنی ہے، تو ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس بات کی میں نے ذمہ داری لے لی ہے کہ جو شخص میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان 5 نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا، اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے معاف کروں، چاہے سزا دوں۔ اللہ تعالیٰ بھی خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان نمازوں کو ان کو صحیح ادا کرے گا، میرے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان نمازوں کے وقت کا بھی خیال رکھا ہوگا، ان کا اہتمام بھی کیا ہوگا، تو میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو شخص نہیں ان کا اہتمام کرے گا تو میں چاہے اسے معاف کروں، چاہے میں اس کو سزا دوں، پھر اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھ لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص نماز پڑھنے کو کر لے، ضروری سمجھ لے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نمازی کا کتنا بڑا مرتبہ بتایا کہ نماز پڑھنے والے شخص کو مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے تشریف لا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غلام تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر سے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے تشریف لا رہے تھے، اور وہ 2 غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں خدمت کے لیے کوئی ایک غلام دے دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، ان دونوں میں سے جو چاہے لے لو۔ تو انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر سے واپسی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر سے واپسی میں دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو مارنے سے بھی منع فرمایا ہے، کہ میں نے اس کو خیبر سے واپسی میں آتے ہوئے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے لے لو، لیکن اس کو کیا کرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کا بھی اتنا بڑا مرتبہ بتایا ہے کہ ان کو مارنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور آج کل ہم دیکھیے ہمارے بچے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ان کو کیا کر لیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں، پیٹ بھی دیتے ہیں، اور نمازی کو الٹا سیدھا بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن نمازی کا احترام کرنا چاہیے ہم کو نمازی کا کیا کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو مارنے سے کیا منع فرمایا ہے۔
ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب کیا جائے گا؟ نماز کا حساب کیا جائے گا. اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین.